سورۃ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 47۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیہ یرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ۔ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ، اسی اللہ کے حوالے ہے قیامت کا علم۔ وما تخرج من ثمرات من اکمامها، اور جو نکلتا ہے کوئی پھل اپنے خوشے سے۔ وما تحمل من انثى، اور جو حمل اٹھاتی ہے کوئی بھی مؤنث۔ ولا تضع، اور جو جنم دیتی ہے الا بعلمی، وہ سب اس اللہ کے علم میں ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور وہ قیامت کا دن وہ ہوگا جب وہ پکارے گا ان کو۔ أَيْنَ شُرَكَائِي، بتلاؤ کہاں ہیں میرے شرکاء۔ قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ، وہ کہیں گے کیا ہم آپ کو بتا نہیں دیا، ہم اس کے گواہ نہیں ہیں۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ، اور گم ہو جائیں گے ان سے وہ سب جن کو وہ اس سے پہلے پکارتے رہے۔ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور وہ یقین کر لیں گے کہ اب اور کوئی جائے پناہ ان کے لیے نہیں ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے قیامت کا تذکرہ بھی کیا ہے، اپنی توحید کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ میرا آپ کا ہر مسلمان کا یہ یقین ہے، عقیدہ ہے، نظریہ ہے کہ ایک دن قیامت کا آنے والا ہے، آ کے رہے گی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ بہت سارے دنیا میں کافر پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں، جو مرنے کے بعد کی زندگی کے قائل نہیں، قیامت کو نہیں مانتے، حشر کے میدان کو نہیں مانتے، جنت جہنم کو نہیں مانتے۔ میرے محترم دوستو، اللہ رب العالمین کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس پاک کلام کے اندر اس نے ہمیں یہ بات بار بار سمجھائی کہ قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، اس کی تیاری کرو۔ جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تو کافر مذاق اڑاتے ہوئے کہا کرتے کہ کب آئے گی وہ، متی ھذا الوعد، یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا۔ آپ کو اس کی تاریخ دیں، کوئی اس کا وقت متعین بتائیں، کوئی سال بتائیں کس سال میں آئے گی۔ اللہ رب العالمین نے اس کے جواب میں فرمایا کہ قیامت کا علم صرف کس کو ہے؟ اللہ رب العالمین۔ یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ رب العالمین کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارشوں کو نازل کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ۔ کب اترے گی، کتنی اترے گی، فائدہ مند ہوگی، نقصان دہ ہوگی، یہ صرف اور صرف کس کو معلوم ہے؟ اللہ۔
اور فرمایا کہ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، شکم مادر کے اندر کسی بھی مادہ کے پیٹ میں کیا ہے اس کو جاننے والا بھی صرف کون ہے؟ اللہ۔ آیا وہ لڑکا ہے، لڑکی ہے، کب پیدا ہوگا، کتنا عرصہ زندہ رہے گا، پیدا ہونے کے بعد نیک بخت ہوگا یا بد بخت ہوگا، یہ سارا علم صرف اور صرف کس کے پاس؟ اللہ رب العالمین کے پاس۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی انسان نہیں جانتا کہ اگلے لمحے میں کیا ہونے والا ہے، کل کیا ہوگا، اس کا علم بھی صرف کس کو ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اور فرمایا کہ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسی کو نہیں پتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا، اس کی موت کہاں آئے گی، یہ کوئی نہیں جانتا۔ مدینہ منورہ کے مشہور امام ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ساری زندگی ان کو مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے گزری، حج کے سوا وہ کہیں نہیں جاتے تھے۔ حج کے لیے جانا ہوتا تو مکہ مکرمہ جاتے، اس کے علاوہ مدینہ منورہ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جایا کرتے تھے۔ ایسی محبت تھی مدینہ منورہ سے، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ کسی نے کہا نا ہزاروں بار اے مدینہ تجھ پہ میں فدا ہوتا، جو بس چلتا تو مر کے بھی نہ تجھ سے میں جدا ہوتا۔ مدینہ منورہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر، مبارک شہر۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی گزر گئی اسی شہر میں۔ بڑھاپے کا وقت تھا، ادھر حج کا موسم آ گیا، اب دل میں یہ خیال آئے کہ حج کے لیے جاؤں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی تو مدینہ میں گزری ہے، موت مدینہ کے باہر آ جائے۔ تو دل میں یہ خیال آتا کہ کہیں پتہ چل جائے کہ میری موت کے کتنے دن باقی ہیں، زندگی کتنی ہے، اگر فرصت ہو، مہلت ہو تو میں حج کے لیے چلا جاؤں، ورنہ میں یہاں مدینہ منورہ میں ہی رہوں۔ آنکھ لگی، قسمت جاگی، خواب میں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ اللہ ہم سب کو بھی نصیب فرمائے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل میں خواب میں آ نہیں سکتا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے خواب میں آ جائیں تو آپ ہی ہوتے ہیں، اور آپ نے فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھ لیا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی، میں اس کی ضرور شفاعت کروں گا۔ تو حضرت امام مالک نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اشارہ کر دیا، بس یہ اشارہ کیا، اس کے بعد خواب ختم ہو گیا۔ اب خواب سے نیند سے جاگے تو حیران و پریشان ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ دل میں سوال تو یہ تھا کہ پتہ چل جائے کہ زندگی کے دن کتنے باقی ہیں، اب یہ کیا، اس اشارے کا کیا مطلب ہے کہ 5 دن ہیں، 5 مہینے ہیں، 5 سال ہے، یہ اس طرح کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نیند سے بیدار ہوئے تو ایک تعبیر بتانے والے امام تھے، امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس بھیجا کسی شخص کو کہ جا کے خواب کی تعبیر معلوم کر کے آؤ۔ تو امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ خواب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو جو آیا ہے ان سے جا کے کہو کہ اس 5 سے مراد نہ تو 5 دن ہیں، نہ مہینے ہیں، نہ سال ہیں، اس 5 سے مراد سورۃ لقمان کے آخر میں آیت کے اندر جو 5 چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں کہ ان کا علم کسی کو نہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ یہ نہیں پتہ چل سکتا کہ کون کہاں مرے گا، کس کی موت کس جگہ پہ آئے گی، اور قیامت کب آئے گی، کب پتہ چلے گا، یہ کسی کو معلوم نہیں کب آئے گی قیامت۔ یہ علم صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ۔ الیہ رد، اسی کے سپرد ہے،
اسی کے حوالے ہے علم الساعہ۔ کس کا علم؟ قیامت کا علم۔ ہمارے پیارے آقا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشانیاں بتائی۔ ایک بڑی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی، ان تلد الامۃ ربتہا، مائیں اپنے مالکوں کو جنم دیں گی، ماں اپنے مالک کو جنم دے گی۔ بعض حضرات نے اس کا معنی یہ لکھا کہ زنا عام ہو جائے گا، نوکروں کے ذریعے سے مالک پیدا ہوں گے اور مالکوں کے ذریعے سے نوکر پیدا ہوں گے، یہ زنا کے عام ہونے کی نشانی ہوگی۔ اور بعض حضرات نے اس کا معنی یہ لکھا ہے کہ اولاد ماں باپ کی نافرمان ہو جائے گی، اولاد ماں باپ پہ ایسے آرڈر چلائے گی کہ جیسے کوئی مالک نوکر پہ آرڈر چلاتا ہے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے، علامات میں سے۔ اور ایک نشانی آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ تو دیکھے گا ان تر الحفاة العراة الغراة، کہ تو دیکھے گا کہ ننگے پاؤں، ننگے بدن، رعاء الشاء، بکریاں چروانے والے، بکریاں چرانے والے، یتطاولون فی البنیان، وہ لمبی لمبی عمارتیں بنا کر ایک دوسرے پہ فخر کریں گے۔ آج عرب کے اندر آپ چلے جائے، وہی عرب کے لوگ جو بکریاں چرایا کرتے تھے، جن کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا، جسم پہ کپڑا نہیں تھا، آج ان کے بڑے بڑے پلازے، بڑے بڑے بلڈنگوں کے مالک ہیں وہ لوگ۔ یہ قیامت کی علامات میں سے۔ اسی طرح اور بہت ساری علامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، لیکن قیامت کا حقیقی علم کس سال میں آئے گی، کس وقت آئے گی، یہ علم صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ وما تخرج من ثمرات من اکمامہا، کوئی پھل جو اپنے خوشے سے نکلتا ہے، کوئی بھی پھل جب لگتا ہے تو پہلے اس پھل کی ایک کلی بنتی ہے، ایک ڈوڈا بنتا ہے، اس خوشے سے، اس ڈوڈے سے پھر وہ پھل نکلتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ پھل جو پیدا ہوتا ہے، اس پیدا ہونے والے پھل کو بھی جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اندازہ کرو میرے دوستو، پوری دنیا میں کتنے درخت ہیں؟ اول تو درخت گننا ہی ممکن نہیں، کوئی نہیں گن سکتا۔ پھر ہر درخت پہ کتنے پھل ہیں، ان پھلوں کا گننا مشکل ہے۔ لیکن قربان جائیں اللہ رب العالمین کے علم کے کہ دنیا جہان کے درختوں پہ لگنے والے پھلوں کی تعداد کو بھی جاننے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، کوئی بھی انثى، کوئی بھی مؤنث، کوئی بھی مادہ جو حاملہ ہوتی ہے یا بچے کو جنم دیتی ہے، اس کے حمل کو بھی جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور اس کے بچے کی پیدائش کو بھی جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ میرے محترم دوستو، آج کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں جی یہ موسمیات والے بتا دیتے ہیں بارش کب ہوگی، ڈاکٹر الٹرا ساؤنڈ کر کے بتا دیتے ہیں جی بچے کی تاریخ پیدائش کون سی ہوگی، بچہ ہے بچی ہے، لیکن یہ سب اندازے ہیں، تخمینے ہیں، غلط بھی ہو جاتے ہیں اور صحیح بھی ہو جاتے ہیں۔ حقیقی علم پھر بھی کس کے پاس ہے؟ اللہ ہی کے پاس ہے۔ پھر اگر یہ بھی پتہ چل جائے کہ بچہ یا بچی ہے، ایگزیکٹ وقت تو صرف اللہ کو پتہ ہے دنیا میں کب آئے گا، وہ تو کوئی نہیں جانتا۔ پھر آنے کے بعد زندہ رہے گا یا مر جائے گا، یہ کون جانتا ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے۔ کتنی سانسیں جیے گا، اس کا علم بھی صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ پھر جینے کے بعد وہ بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا، یہ بھی صرف کون جانتا ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے حقیقی علم ساری چیزوں کا صرف کس کے پاس ہے؟ ایک منظر اللہ پاک نے قیامت کا بتایا، ایک منظر فرمایا یہ سنو، تم یہ چھوڑو کب آئے گی، تیاری کرو۔ ایک منظر اس دن قیامت کا یہ ہوگا کہ یہ جو لوگ اللہ کے ساتھ دوسروں کو ساجی اور شریک بناتے ہیں، اللہ قیامت کے دن ان کو پوچھے گا این شرکائی،
بتاؤ کہاں ہے میرے شرکا؟ تم جو دنیا میں کہتے تھے فلاں بابا ہمیں چھڑا لے گا، فلاں ہمیں بچا لے گا، فلاں ہمارا آسرا، فلاں ہمارا سہارا، یہ بتاؤ نا ذرا این شرکائی، وہ سارے سہارے کہاں چلے گئے؟ کدھر ہے میرے شرکا جن کو تم کہتے تھے کہ یہ بھی کرتا ہے وہ بھی کرتا ہے، یہ بھی سنتا ہے وہ بھی سنتا ہے، اور ان کی ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے، اب بتاؤ نا وہ کہاں پہ ہیں سارے؟ تو کہیں گے ان کا جواب کیا ہوگا؟ آذناک ما منا من شہید، ہم آپ کو بتا چکے، ہم اس کے گواہ نہیں ہیں۔ انکار کر دیں گے۔ قیامت کے دن ایک منظر آئے گا، یہ مشرک کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم جو ہمارا پالنے والا ہے، ہم نے تو کبھی شرک کیا ہی نہیں، مکر جائیں گے بالکل۔ لیکن جب اللہ رب العالمین منہ بند کر کے اعضاء سے پوچھیں گے، جسموں سے پوچھیں گے، تو جسم بول کے بتائیں گے کہ جی ہاں جی ہم سے شرک کرواتا رہا، ہم سے سجدے کرواتا رہا، ہم سے فلاں فلاں کی درگاہ کے اندر آستانوں پہ نذرانے اور چڑھاوے چڑھاتا رہا۔ اللہ پاک فرمائیں گے بتاؤ اب کدھر ہے؟ لاؤ سامنے اب۔ لیکن فرمایا وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلِ، جن کو وہ اس سے پہلے پکارا کرتے تھے، دعائیاں دیتے تھے، جن کو آوازیں دیا کرتے تھے، وہ سب گم ہو گئے، وہ سب ختم ہو گئے، اب کوئی نہیں آواز سننے والا۔ وہاں پہ دعائیاں دیں گے، حتیٰ کہ شیطان کو پکاریں گے، شیطان کو کہیں گے کہ جناب حضرت صاحب، مسٹر صاحب، آپ نے ہمیں گمراہ کیا، اب یہاں آؤ نا، ہمارا تعاون کرو، ہماری مدد کرو، ہم پھنسے پڑے۔ جن جن آستانوں پہ، چوکھٹوں پہ، جن جن درباروں مزاروں پہ، جن شخصیات پہ، جن فرشتوں پہ، جنوں پہ آس امید اور تکیہ لگا کے بیٹھے تھے، یہ ہمیں بچائیں گے، اللہ فرماتے ہیں سب گم ہو جائیں گے، کوئی وہاں پہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے مقابلے میں وہاں کون کھڑا ہو سکے گا؟ جب اللہ پاک اپنے پورے جلال اور قہر میں ہوں گے اور پوچھیں گے بتاؤ کدھر ہیں میرے شرکا، تو کس میں ہمت ہوگی وہاں سامنے کھڑا ہو کے کہے جی میں ہوں بچانے والا؟ اللہ فرماتے سب گم، سب مٹ جائیں گے، کوئی کام آنے والا نہیں ہوگا۔ وَظَنُّوا، پھر ان کو یقین ہو جائے گا، پھر یہ مان جائیں گے، تسلیم کر لیں گے، مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، کہ اب ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے، اب کوئی چھٹکارے کی جگہ نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو، اللہ پاک نے یہ ایک منظر بتایا قیامت کا، یہ ہوگا۔ اب انسان کا کام تو کیا تھا کہ اس منظر کو سامنے رکھ کے صرف اللہ کی توحید کا قائل ہو جاتا، ہمارا ایمان ہو جاتا، ہمارا عقیدہ اور نظریہ بن جاتا۔ الحمدللہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے، اور یہی قرآن و سنت کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ مشکل کشا صرف کون ہے؟ اللہ۔ حاجت روا صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ بگڑی بنانے والا، مسئلے حل کرنے والا، عزت و ذلت کا مالک، نفع و نقصان کا مالک صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ عروج بھی وہی دیتا ہے، زوال بھی وہی دیتا ہے، کسی کو اونچا کر دے اسی کا اختیار ہے، کسی کو نیچا کر دے اسی کا اختیار ہے۔ سجدوں کے لائق بھی وہی، رکوع کے لائق بھی وہی، نظر و نیاز کے لائق بھی وہی، عبادتوں اور دعاؤں کے لائق بھی صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور یہ عقیدہ میرے محترم دوستو، یہ دیوبندیوں کا عقیدہ نہیں ہے، یہ وہابیوں کا عقیدہ نہیں ہے، یہ قرآن و سنت کا عقیدہ ہے۔ خدا را مغالطے میں نہ رہنا، یہ کوئی دیوبند کا عقیدہ نہیں ہے، یہ کوئی وہابیوں کا عقیدہ نہیں ہے، یہ قرآن و سنت کا عقیدہ ہے۔ اگر ہم اس کو اس لیے ٹھکرا دیں گے کہ نہیں 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 یہ تو اینا دا ساڈا نہیں، تو کہیں یہ نہ ہو کہ ہم وہاں پہ اللہ کی بارگاہ میں پکڑے ہوئے کھڑے ہوں۔ قرآن کیا کہتا ہے، سنت کیا بتاتی ہے، اللہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتاتے ہیں،
قرآن ہمیں بار بار اس کی طرف توجہ دلا رہا ہے، اللہ کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے، اللہ کے سوا مشکل کشا، حاجت روا، معبود برحق، حاضر و ناظر، عالم الغیب، سب کچھ جاننے والا وہ صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس عقیدے و نظریے کو اپنانے کی، زندگی بھر اس کو قائم و دائم رکھنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا